وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو، انجیل کے ماننے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ پر عمل کرتے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب قرآن کا ذکر ہے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، إِلَيْكَ، اے محبوب آپ کی طرف، الکتاب، اس قرآن پاک کو، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن، توریت، انجیل، زبور سب کی تصدیق کرتا ہے۔ وَمُہَیْمِنًا عَلَیہ، اور ان کے احکام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن، توریت، انجیل، زبور کے جو احکام انہوں نے چینج کیے، اس کا ذکر بھی کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ فَاحْكُم بَیْنَہُم، پس اے سننے والو، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، حق آ جانے کے بعد ہرگز ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلنا، تمہیں فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راستے متعین فرمائے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی ہدایت کی راہ چلتا ہے، کوئی گمراہی کی راہ چلتا ہے، مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے جنت کی راہ دے دی گئی، اب وہ جنت کی راہ پر چلے تو کامیاب ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالی چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب ایمان لے آتے۔ مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی مجبور بنا دیتا تو جس طرح فرشتے، جس طرح اور مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، انسان اور جن کی بھی جرت نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے، لیکن اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے عقل بھی دی، شعور بھی دیا، حق اور باطل دونوں راستے سامنے رکھے۔ اب جو حق پر چلتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو باطل پر چلتا ہے وہ خود جہنم میں جانے کی راہ اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں یہ آزمائش ہے نا انسان کی، اسے مجبور نہیں کیا گیا، اب اسے عقل ہے، اب یہ آزمائش ہے کہ وہ عقل کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، بس اللہ نے تمہیں جو عطا کیا ان چیزوں میں اللہ نے تمہاری آزمائش فرمائی، عقل دی، شعور دیا، اب تمہاری آزمائش ہے، بس اے مسلمانوں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں جلدی کرو، آگے بڑھو نیکیوں میں، اور سبقت لے جاؤ سب پر۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس وہ تمہیں خبر کر دے گا ان تمام معاملات میں جن میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کلام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کتنا پیارا کلام ہے کہ لوگوں کی خواہشات پر مت چلو۔ آج ہم لوگوں کی خواہشات پہ چلتے ہیں کہ ہم اکثر یہ جملہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کاش یہ فکر بن جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ لوگوں کی اکثریت کافر ہے اور مسلمانوں میں اکثریت اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمان ہے، گناہگار ہے، اکثریت بے نمازی ہے، تو لوگوں کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان لوگوں سے بچ کر رہو، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ أَن يَفْتِنُوكَ، کہیں وہ تمہیں لغزش نہ کروا دیں، تم سے غلطی نہ کروا دیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی باتیں مانتے 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 اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو تمہاری طرف اللہ نے نازل کیا، کہیں اس کلام سے یہ لوگ تمہیں ہٹا نہ دیں۔
فَإِن تَوَلَّوْا، اے لوگوں اگر وہ منہ پھیر لیں، فَعْلَمْ یعنی فیصلہ کیا جائے اور لوگ فیصلے کو تسلیم نہ کریں، تو جان لو انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض گناہوں پر انہیں سزا دینے کا ارادہ فرما دیا۔ جب قرآن اور حدیث کی بات کوئی نہ مانے، سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لگتا ہے کہ اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو گئی ہے، کہ اپنے آپ کو تباہی والے کام کر رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں کے اوپر چلو گے تو قرآن کیا بیان فرماتا ہے، اور بے شک اکثر لوگ ضرور نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اَفَ حُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا جاہلیت کا حکم وہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کے حکم سے مراد شریعت سے ہٹ کر، تو شریعت کے فیصلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ چاہے تو سمجھیے وہ جاہلیت کو چاہ رہا ہے۔ جو بے حیائی چاہتا ہے وہ دور جاہلیت کو چاہتا ہے، جو دین سے دور کرنا چاہتا ہے وہ دور جاہلیت کو چاہتا ہے، جو آزادی کے نام پر یہ کہتا ہے کہ انسان کو آزادی ہے، وہ جو چاہے کرے، چاہے وہ لباس پہنے چاہے نہ پہنے، آزادی ہونی چاہیے، تو پھر اس میں اور کفار مکہ میں کیا فرق رہے گا کہ وہ بھی تو آزادی کے متمنی تھے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں ننگے ہو کر، سیٹیاں مار رہے ہیں، تالیاں مار رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت عام کی اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب کوئی کافر حرم کے قریب نہیں آئے گا، کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا، کوئی سیٹی نہیں، کوئی تالی بجانے کی اجازت نہیں۔ آپ نے ہر معاملے میں آزادی نہیں دی، بلکہ سختی بھی فرمائی ہے۔ اگر آزادی کی بات کریں تو چور کو بھی آزادی ہونی چاہیے، ڈاکو کو بھی آزادی ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہے۔ شریعت کی حدود ہے، شریعت کے حدود کے اندر آزادی ہے، اور اس حد سے باہر کوئی نکلے تو شریعت کا اس پر کوڑا ضرور برسے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بڑھ کر حکم کس کا اچھا ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو اپنایا جائے۔ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ اللہ کا فیصلہ اس قوم کے لیے ہے جو یقین رکھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ قرآن کا واضح ترجمہ ہے، کوئی 14ویں صدی کے مولوی کی بات نہیں کہ جی ہمیں ترقی کرنی ہے، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، اس طرح کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی اس آیت پر کہے تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان کتنے دین سے دور ہیں کہ وہ دوستی کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی رسومات بھی کرتے ہیں، ان کے چرچوں میں بھی جاتے ہیں، انہیں گلے بھی لگاتے ہیں۔ ایک طرف وہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اور دوسری طرف ان سے دوستیاں کی جا رہی ہیں۔ اے ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، قرآن نے فیصلہ فرمایا، اور جو کوئی تم میں سے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس بے شک وہ بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ فَتَعَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، عام طور پہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ ان کی دوستی ضروری ہے، حالات نہ جانے کیسے رہیں۔ فَتَعَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پس تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، ایمان جن کا کمزور ہے یا وہ منافق ہیں۔ یُسَارِعُونَ فِیہم، یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی مشکل ہم پر آ نہ پڑے، کبھی ہم گردش میں نہ آ جائیں، اس لیے ان کو بھی دوست بنا کے رکھتے ہیں، شاید یہ کام آ جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ،
ان یأتی بالفتح، پس ان قریب اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ فرمائے گا، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، پھر جن لوگوں نے یہودیوں عیسائیوں سے دوستیاں کی وہ اپنے جی میں بڑے شرمندہ ہوں گے۔ اور ایسا اکثر ہوا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اکثر کافروں کی دوستی کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے۔ مغلیہ سلطنت جو ختم ہوئی تو بہادر شاہ ظفر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مسلمان تھے، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انگریزوں نے ان سے دوستی کر لی۔ جب بھی کوئی مسلمان نواب، ریاست کا امیر، وہ ان سے درخواست کرتا کہ انگریز ہمارے علاقے میں گھس گئے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، تو وہ کہتے کہ ہماری تو انگریزوں سے دوستی ہے، ان سے معاہدہ ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، ہم تو تمہارے ساتھ نہیں دے سکتے۔ انگریزوں نے کیا کیا؟ آہستہ آہستہ اس سے تمام ریاستوں کو کمزور کر دیا، اور پھر بہادر شاہ ظفر کو بھی گرفتار کر لیا، مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی۔ تو یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ اور دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ اگر فتح آ جائے یا کوئی اللہ کی طرف سے معاملہ پیش آ جائے، حکم آ جائے، تو پھر یہ منافقین اپنے دل میں شرمندہ ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ منافقین مدینے میں رہتے تھے، مسلمانوں سے دوستی کرتے، یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرتے۔ اب ہوا یہ کہ منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا، اور یہودی اور عیسائی بھی منافقوں کو نہ بچا سکے۔ اس وقت انہیں بڑا افسوس ہوا کہ کاش ہم مسلمانوں سے دوستی رکھتے اور مسلمانوں کی خیر خواہ بن جاتے اور ہم دل سے ایمان لاتے، تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا،